افغانستان نے بارڈر پر ٹینک پہنچانا شروع کر دیے۔ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے، ٹینک کمانڈوز اور فوج ہائی الرٹ، بہت بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی، یہ بہت ہی خطرناک تھی۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ ہم نے سعودی قطر کی بات پر رکاو کیا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ مذاکرات دیکھیں، اس وقت ٹینک بارڈر کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹینک بارڈر پر بھیجنا شروع کر دیے ہیں اور جو امریکی ہموی گاڑیاں تھی وہ بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ اپنے کمانڈوز بھی انہوں نے بارڈر پر روانہ کرنا شروع کر دیے ہیں اور ہر جگہ ان کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہو چکی ہے۔ دیکھیے، پاکستان نے کہا کہ ہمارے 23 جوان شہید ہوئے اور ہم نے ان کے 200 سے زائد جنگجو مار دیے، جن میں خود ان کے فوجی بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ دوسری طرف افغانستان نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے قریب 58 کے لگ بھگ جوانوں کو ٹارگٹ کیا اور اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہمارے صرف 9 کے قریب لوگ مارے گئے اور 16 زخمی ہوئے۔ یہ دونوں طرف کے اپنے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حیران کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر پر ان کی فوجیں روانہ ہو رہی ہیں، ان کے کمانڈوز روانہ ہو رہے ہیں، ان کے ٹینک اس وقت بارڈر پر جا رہے ہیں، پوری پلٹون اور فوج اس وقت بارڈر پر تعینات ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کام ہونے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے اور وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ زیادہ دیر کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، دیکھیے، افغانستان کے جو سرکاری اکاؤنٹس ہیں وہ دراصل بڑی عجیب و غریب صورتحال کے بیانات دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے کوئی فضائی ضرب کی تو ہم ان کے جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح نشانہ بنائیں گے، ان کے پاس کیا ہتھیار ہے، کیا صورتحال ہے یا نہیں، یہ آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ اسی طرح رہا، یعنی جیسے یہ سارے مطالبات ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ انہوں نے طویل عرصے سے کہا تھا کہ امریکی ڈرون ہماری فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور وہ جاسوسی کر رہے ہیں اور وہ بگرام ایئر بیس لینا چاہتے تھے۔ ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دیا جائے، جیسے یمن کے پاس ہے۔ وہ کافی عرصے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی شدت کے بعد کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم مل جاتا ہے یا کوئی ایسا ہتھیار مل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے صرف امریکہ کے خلاف ہی استعمال نہیں کریں گے بلکہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کریں گے اور وہ اس جنگ میں مزید آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ مقابلے کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو فضائی برتری حاصل ہے، ہماری ایئر فورس مضبوط ہے، ہمارے پاس اچھا سامان اور آلات بھی ہیں۔ ہم نے حال ہی میں بھارت کے ساتھ جو لڑائی کی تھی اس میں ہم نے انہیں اچھی طرح پچھاڑا تھا۔ البتہ ہمارا 23 جوانوں کا جان سے جانا ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور ہمیں اپنے بارڈر کو مکمل طور پر آگ میں جھونکنا نہیں چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ مستقل بنا رہا کہ روزانہ ایسی صورتحال ہو کہ بارڈر پر ان کی فوجیں روانہ ہوں اور ٹینک پہنچ جائیں تو وہ بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم بھی بلا شبہ مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں، ہم نے بھی نشانے تیار رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ جب صورتحال مزید بگڑتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے ہمیں اس طرح نہیں جلنا چاہیے۔ جب افغانستان میں امریکہ تھا تو حالات مختلف تھے، ایک بارڈر ہمیشہ آگ میں جلتا رہا، لڑائیاں ہوتی رہی۔ اس وقت ہمیں بھارت سے ویسا خطرہ نظر نہیں آیا۔ اب بھارت کی صورتحال تیار کھڑی ہے اور یہ جنگ سر پر کھڑی ہو گئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی 2 چہرہ وار نہیں لڑ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھارت اور چین کے بیچ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اگر 2 فرنٹ والی جنگیں ہوئیں تو مسائل ہوں گے۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور بھارت کے ساتھ تنازع بڑھا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے اگر مقابلے کی بات ہو تو ایک فرنٹ سے تو لڑا جا سکتا ہے، مگر مستقل اس طرح اگر صورتحال رہی تو یہ بہت خطرناک نتائج دے سکتی ہے۔ افغانستان کی سرمشقین کہتے ہیں کہ ان کے پاس گوریلا اور وارفیئر کا 40 سالہ تجربہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ان کے پاس ایئر فورس مضبوط ہے، ہیلی کاپٹرز اور جو بھی ساز و سامان ہے یہ امریکی سامان ہے جو امریکہ نے چھوڑا تھا، وہ ایڈوانس آپریشن کے لیے امریکی ساز و سامان استعمال کرتے ہیں۔ انہیں روس نے بھی کافی سپلائی دی ہے، وہ گریلا وارفیئر میں ماہر ہیں اور لمبی لڑائیاں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ گوریلا وارفیئر میں وقت درکار ہوتا ہے اور اس سے مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے، ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، اگر ہم وہاں پر ضرب لگائیں گے تو یقینی طور پر اس کے نتائج ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فوج لا دی تو وہ سرحد کے اندر 500 کلومیٹر تک آ سکتے ہیں۔
तो आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपने बुनियादी दिफा क्यों नहीं किया? इस बॉर्डर साइड पर रेतला इलाका है, इसकी टेक्निकल निगहदाश्त आसान नहीं होती, मगर इस सूरत हाल में अगर टीटीपी वाले वहां से गुरिल्ला वारफेयर करके आगे आ सकते हैं तो फिर अफगानिस्तान के अंदर से भी फौज रास्ता बना के आ सकती है और ये मामला काफी खराब हो सकते हैं। तो बेहतर हो सकता है कि हम इस लड़ाई को फिलहाल खत्म करें और फौरी तौर पर मुज़ाकरात पर या डायलॉग की सूरत हाल पैदा करें। सऊदी अरब, कतर और चीन ने मुदाखलत की है। हमारे पास बेहतर ऑप्शन ये है कि हम चीन या किसी एक मुल्क को अपने साथ मिलाकर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं, वरना अगर हमारे दोनों सरहदों पर जंग काबज हो गई तो यह आसान काम नहीं होगा। एक तरफ हमें देखभाल करनी है, दूसरी तरफ भी और सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमें बेयक वक्त दो महाजों पर लड़ना पड़ सकता है। एक तरफ शायद उनके पास मजबूत एयरफोर्स न हो, मगर याद रहे कि वो ऐसी ताकत हैं जो हजारों साल से लड़ते आ रहे हैं, वो मुसलसल लड़ते रहेंगे। अमेरिका भी वहाँ कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर में इतना आसान नहीं जीत हासिल की जा सकती है। ये जंग आखिरकार मुज़ाकरात से ही हल हुई है, चाहे वो अमेरिकी दौर हो या सोवियत यूनियन का। लिहाजा हमारे पास भी लड़ाई का वाहिद ऑप्शन मुज़ाकरात है, वरना सूरत हाल बहुत खतरनाक बन सकती है और भारत भी इस सूरत हाल को गौर से देख रहा है। ये बात कभी भूली नहीं जाएगी कि ये लड़ाई इस वक्त शुरू हुई है जब अमीर मुखालिफ का भारत का दौरा हुआ। जब इनसे पूछा गया कि आप भारत आए हैं और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, क्या आपके यहाँ आने की वजह यही है? तो उन्होंने कहा कि आप जाकर पाकिस्तान से पूछें, हमें इस बारे में जवाब नहीं देना। एक बात तय है कि मुस्तकबिल में भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, मगर अगर हम मुज़ाकरात ना करें और डियालॉग के जरिए मसला हल ना किया गया तो और ममालिक की मदद के बगैर चीन, सऊदी, कतर ये मसला हल नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि भारत उन्हें ड्रोन्स, मिसाइल या दिफाई निजाम फराहम करे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल बन जाए। लिहाजा आने वाला वक्त इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेगा। जो आसान नजर आ रहा है वो दरअसल ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टैंक और फौजें जब रवाना हो तो साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी जंग की तैयारी सर पर खड़ी है और ये किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।